اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے اسکول ہیڈز کے امتحان لینے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا بلوم ٹیکسانومی، جو کہ ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے۔ آج ہم اس کی دوسری ڈومین افیکٹو ڈومین پہ بات کریں گے، جو کہ کریتھول نے پریزنٹ کی تھی 1964 میں۔ تو یہ سیکنڈ ڈومین ہے۔ پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وچ آف فالوئنگ از دا لوئسٹ لیول ان کریتھولز ٹیکسانومی آف افیکٹو ڈومین، کہ جو کریتھول کی افیکٹو ڈومین ہے اس کا لوئسٹ لیول کیا ہے؟ تو اس کا جو لوئسٹ لیول ہے وہ ریسیونگ ہے۔ اسے اٹینڈنگ بھی کہتے ہیں۔ پہلے اٹینڈنگ کے نام سے اسے جانا جاتا تھا، لیکن آج کل اسے ریسیونگ سے ریپلیس کیا گیا ہے۔ آپشن سی درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، ایٹ وچ لیول آف افیکٹو ڈومین ڈز اے اسٹوڈنٹ شو اویئرنیس آف اے سرٹن فینومینا اینڈ از ولنگ ٹو پے اٹینشن، یعنی کہ وہ افیکٹو ڈومین کا کون سا درجہ ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اویئرنیس شو کرتا ہے اور ولنگ شو کرتا ہے اپنی اٹینشن کی، تو وہ ریسیونگ ہی ہے۔ تو یہ پہلی سٹیج ہے جس پہ بچہ کام کر رہا ہے، جسے آپ اٹینڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، A student voluntarily helps a classmate who is struggling with a task۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے کلاس میٹ کی ہیلپ کر رہا ہے جو کہ ایک ٹاسک کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہیلپ کر رہا ہے اس کا جو بیہیویئر ہے افیکٹو ڈومین کے مطابق، وہ کون سا بیہیویئر جو ہے کس لیول پہ کام کر رہا ہے؟ تو وہ رسپونڈ کر رہا ہے۔ تو آپشن اے اس کا درست جواب ہے، رسپونڈنگ۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے، when a student consistently demonstrate a preference for ethical behavior۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں ایتھیکل بیہیویئر کا ذکر ہو گیا، تو ایتھیکل بیہیویئر ویلیو کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، تو یہاں سے آپ اس کو ہنٹ لے سکتے ہو کہ اس کا جواب جو ہے وہ ویلیوئنگ ہوگا۔ آپشن سی اس کا درست جواب ہے۔ تو اس صورتحال میں جو بچہ ہے وہ افیکٹو ڈومین کے لیول ویلیوئنگ کے اوپر کام کر رہا ہے۔ آپشن سی درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، which level of affective domain involves internalizing a set of values and organizing them into a consistent system، کہ افیکٹو ڈومین کا وہ کون سا لیول ہے جس میں سیٹ آف ویلیوز کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور ایک سسٹم میں ڈیولپ کیا جاتا ہے؟ تو وہ آرگنائزیشن والا لیول ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، the highest level in Krathwohl's taxonomy of effective domain۔ کریتھول کی ٹیکسانومی کا ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ تو اس کا ہائیسٹ لیول جو ہے وہ کریکٹرائزیشن ہے۔ ٹوٹل اس کے 5 لیول ہیں۔ سب سے لویسٹ لیول ریسیونگ ہے اور سب سے ہائیسٹ لیول جو ہے وہ کریکٹرائزیشن ہے۔ تو آپشن ڈی جو ہے یہ اس کا درست جواب ہے۔ آپشن ڈی درست جواب ہے، کریکٹرائزیشن ہائیسٹ لیول ہے افیکٹو ڈومین کا۔ اگلا سوال ہے، اسٹوڈنٹ ہو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان اے کلاس ڈسکشن اینڈ شو enthusiasm فار اے ٹاپک از ڈیمانسٹریٹنگ بیہیویئر ایٹ وچ افیکٹو ڈومین لیول۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کلاس میں ڈسکشن میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے وہ رسپونڈ کر رہا ہے۔ تو آپشن اے اس کا درست جواب ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ 5 لیول ہیں، رسپونڈنگ دوسرا لیول ہے۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں، when a student consistently act in accordance with their personal values۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی کچھ ذاتی اقدار ہیں، ان کے مطابق وہ بیہیو کر رہا ہے، ایون انڈر پریشر، حتیٰ کہ وہ پریشر کے اندر بھی کام کر رہا ہے، بیہیو ویسے ہی کر رہا ہے، تو وہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے؟ تو وہ کریکٹرائزیشن کے لیول پہ ہے، پیک لیول پہ ہے، ہائیسٹ لیول پہ ہے افیکٹو ڈومین کی۔ ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ کریکٹرائزیشن۔ اگلا سوال ہے، which of following is an example of an effective domain objectives۔ نیچے 4 آپشنز دی گئی ہیں، اس میں سے ہم نے وہ آپشن بتانی ہے جو افیکٹو ڈومین کی اگزامپل کے اوپر پورا اتر رہی ہے۔ تو وہ آپشن سی ہے، اسٹوڈنٹ ول اپریشیٹ دا ویلیو آف ٹیم ورک۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوشل ہے، ایک ٹیم ورک کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اپریسیشن کر رہا ہے، تو وہ
آپشن سی جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے دا افیکٹو ڈومین پرائمریلی فوکس آن۔ افیکٹو ڈومین کس پہ فوکس کرتی ہے؟ تو وہ فوکس کرتی ہے ایٹیٹیوڈ پہ، ایموشنز پہ اینڈ ویلیوز پہ۔ آپشن سی درست جواب ہے۔ جبکہ آپشن اے میں انٹلیکچوئل سکلز ہیں، اس کا تعلق کوگنیٹیو ڈومین کے ساتھ ہے۔ آپشن بی میں فزیکل ایبیلٹیز اینڈ کوآرڈینیشن ہے، اس کا سائیکو موٹر ڈومین کے ساتھ لنک ہے۔ لیکن افیکٹو ڈومین کا لنک جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ، ایموشن اور ویلیوز کے ساتھ ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وچ آف فالوئنگ ورب از موسٹ اپروپریٹ فار این آبجیکٹیو ایٹ دا ریسیونگ لیول؟ کہ نیچے کچھ وربز دیے گئے ہیں، تو ریسیونگ لیول کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کون سا ورب جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ فالو کا ورب یوز کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے فرض کریں وہ کلاس روم رولز کو فالو کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ریسیونگ لیول کے اوپر کام کر رہا ہوگا۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ول شو رسپیکٹ فار ڈائیورس ویو پوائنٹس، یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کے اوپر رسپیکٹ کا ایلیمنٹ شو کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلیوز کو ہی دیکھا جا رہا ہے۔ دس سبجیکٹیو فال انڈر وچ لیول آف افیکٹو ڈومین، تو وہ ویلیوئنگ ہی ہوگا۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویلیوئنگ والے لیول پہ کام کر رہا ہے، اسی وجہ سے وہ رسپیکٹ شو کر رہا ہے، تو یہ بھی لیول ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اسٹوڈنٹ ہو انیشیٹ اے ری پروگرام ان دیئر اسکول از ڈیمانسٹریٹنگ بیہیویئر ایٹ دا لیول آف۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے اسکول میں ریسائیکلنگ پروگرام جو ہے اس کے اوپر انیشیٹو لے رہا ہے، تو وہ کس لیول کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے؟ تو وہ کریکٹرائزیشن والے لیول کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ اس کے کریکٹر کا حصہ بن چکا ہے کہ چیزوں کو ریسائیکل کرنا ہے۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وچ آف فالوئنگ از ناٹ اے لیول ان کریتھولز افیکٹو ڈومین ٹیکسانومی؟ نیچے 4 لیول دیے گئے، ان میں سے کون سا لیول ہے وہ افیکٹو ڈومین کا لیول نہیں ہے؟ تو ریممبرنگ جو ہے وہ اس کا لیول نہیں ہے۔ ریممبرنگ جو ہے یہ کوگنیٹیو ڈومین کا پہلا لیول ہے، تو آپشن اے اس کا درست جواب ہے۔ ریممبرنگ افیکٹو ڈومین کا لیول نہیں ہے، آپشن اے درست جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے افیکٹو ڈومین لرننگ از آفن اسیسڈ تھرو، کہ جو افیکٹو ڈومین لرننگ ہے وہ آپ کس کے ذریعے اسیس کرتے ہو؟ تو وہ آپ اسیس کرو گے کیونکہ بچے کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھنا ہے، ایموشنز دیکھنے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے آبزرو کرنا ہے۔ آبزرویشنز ہوں گی، سیلف رپورٹس ہوں گی، پورٹ فولیوز میں جائیں گے، آپ وہاں پہ دیکھیں گے بچے کا بیہیویئر کیا ہے، تو آپشن سی اس کا درست جواب ہے۔ آپشن سی درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے دا آرگنائزیشن لیول آف افیکٹو ڈومین انوالوز، کہ جو افیکٹو ڈومین کا آرگنائزیشن لیول ہے اس میں کیا چیز شامل ہے؟ تو آرگنائزیشن میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ویلیوز کو پرائرٹی دینی ہوتی ہے، کنفلکٹس کو، اور آرگنائزیشن میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں کنفلکٹس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے۔ تو آپشن سی اس کا درست جواب ہے کہ ویلیوز کو پریارٹی دیں اور جو آپ کی ٹیم ورک ہے اس میں کنفلکٹس کو ریزالو کریں۔ اگلا سوال ہے اسٹوڈنٹ ہو ایکسپریس اے پرسنل کمٹمنٹ ٹو لائف لانگ لرننگ، ایک بچہ ہے وہ اپنی لائف لانگ لرننگ کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو ایکسپریس کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی پیک لیول کا ایک ایموشن ہے کہ اس نے پوری زندگی جو ہے وہ اپنی پرسنل کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ اس نے سیکھنا ہے، تو وہ کریکٹرائزیشن کا لیول جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وچ افیکٹو لیول از کریکٹرائزڈ بائی اے لرنر being willing to be attentive to a particular phenomena or stimulus، ایک خاص stimulus ہے تو اس stimulus کے اوپر وہ کام کر رہا ہے، تو کس لیول کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ ریسیونگ والا لیول جو ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپشن بی اس کا درست جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے when a student chooses to participate in an extracurricular activities because they enjoy it and see its benefits, they are operating at the which level؟ ایک بچہ ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں، تو وہ کون سے لیول کو انجوائے کر رہا ہے؟ تو جب آپ غیر نصابی سرگرمیوں کو انجوائے کرتے ہو تو آپ نے ٹیم ورک کرنا ہوتا ہے،
اس کے لیے آپ ان چیزوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، تو ویلیوئنگ آپشن اس کا ہے۔ اگلا سوال ہے دا اوور آل گول آف ٹیچنگ ان افیکٹو ڈومین از ٹو فاسٹر۔ ٹیچنگ ڈومین کا افیکٹو ڈومین کا ٹیچنگ میں جو اوور آل گول ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ ویلیوز۔ آپشن بی اس کا درست جواب ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ ویلیوز۔ ہیڈشپ ٹیسٹ کے لیے یہ چیزیں تیار کی گئی ہیں، ان کو گو تھرو کریں، ان کو دیکھیں۔ یہ دوسری ڈومین ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب لاسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے، ہو ڈیولپ دا موسٹ وائڈلی ریکگنائزڈ ٹیکسانومی فار دا افیکٹو ڈومین۔ افیکٹو ڈومین جو ہے یہ کس نے پریزنٹ کی تھی؟ تو وہ ڈیوڈ کریتھول۔ آپشن سی 1964۔ 1956 میں کوگنیٹو تھی، 8 سال کے بعد یہ افیکٹو ڈومین ہے۔ تو ہیڈشپ کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ سائیکو موٹر ڈومین پہ آئے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔